بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی اہمیت بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے فضائل کیا ہیں، ذکر کی کتنی اقسام ہیں، آپ کن کن طریقوں سے اللہ کو یاد کر سکتے ہیں اور دنیا و آخرت میں ذکر کرنے کی کیا برکات آپ کو حاصل ہوں گی۔ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قدر کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، اس قدر کثرت کے ساتھ کسی اور نیکی کا حکم نہیں دیا۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ اسی طرح سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ پیارے دوستو، بیان کی گئی آیات میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے حکم فرما رہا ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، صبح و شام یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، اور پھر دوسری آیت میں یہ بھی بتلا دیا کہ ذکر اس لیے کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے اگر کامیابی چاہتا ہے۔ دوستو، ذکر کی اہمیت اور فضیلت میں بے شمار احادیث موجود ہیں۔ چند خاص روایات پیش کرتے ہیں تاکہ ذکر کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ جیسی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ جیسی ہے۔ اب ہر شخص اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کن لوگوں میں شامل ہے۔ پیارے دوستو، ذکر کرنا کتنا عظیم اور افضل عمل ہے، اس روایت میں ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے، یہاں تک کہ تم انہیں قتل کرو اور وہ تمہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ پھر دوستو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کو اس حدیث میں افضل ترین عمل کہا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر جہاد سے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے، لیکن ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا کتنا ذکر کرتے ہیں، اس بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کن لوگوں کا درجہ سب سے افضل ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والوں کا۔ اسی طرح عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے واجبات و فرائض تو ہم پر بہت زیادہ ہیں، لہٰذا آپ ہمیں کوئی ایسی جامع عبادت بتائیں جس پر ہم ڈٹ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہے۔ پھر دوستو، آج ہم اپنا حال دیکھیں تو ہماری زبان 24 گھنٹے دنیا اور دنیا کی چیزوں کے تذکرے میں مصروف رہتی ہے۔ ہم دن رات میں اللہ تعالیٰ کا کتنا ذکر کرتے ہیں، ہر کوئی خوب جانتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بیان کی گئی حدیث کی روشنی میں ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کریں۔ یاد رہے کہ ذکر الہی کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ دل سے اللہ کا ذکر کرنا، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا کرتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ دوسرا درجہ یہ درمیانہ درجہ ہے کہ مسلمان اپنے رب کا ذکر اپنی زبان سے کرے اور اس کا دل بسا اوقات اس کے مفہوم سے غافل رہے،
تو ایسا مسلمان بہت بڑی بھلائی کو حاصل کرنے والا ہے، اور اس درجے کے ثواب کو سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی اور شمار نہیں کر سکتا، جبکہ زبان سے ادا کرنے کی وجہ سے اس درجے کا اجر پہلے درجے کے اجر سے بھی زیادہ ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ اللہ کی رضامندی والا کوئی ایسا لفظ بولتا ہے جسے وہ کچھ نہیں سمجھتا، مگر اس سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ تیسرا درجہ وہ یہ ہے کہ بندہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور دل میں بھی اس کا مفہوم اور عظمت الہی اجاگر رہتی ہو، تو یہ درجہ ذکر کے تمام درجات میں سب سے اعلیٰ ہے، اور ایسا ذکر کرنے والا شخص بھلائیوں کی طرح سبقت لے جانے والا ہے اور سب سے عرفہ درجات کا مالک ہوگا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی صدق دل سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور میں بے شک اللہ کا رسول ہوں، پھر اسی بات پر قائم رہے تو وہ مرنے کے بعد ضرور جنت میں جائے گا۔ پیارے دوستو، ذکر کے ان 3 درجات میں سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ انسان زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرے اور دل سے بھی اللہ کا ذکر کرے، یعنی ذکر کرتے وقت انسان کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اب ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان درجات میں سے کس درجے کا ذکر کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ ذکر جس بھی درجے کا ہو وہ فضیلت سے خالی نہیں ہے، البتہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ذکر ایسے کریں کہ جس کی فضیلت سب سے زیادہ ہو، یعنی زبان سے بھی ہو اور دل سے بھی ہو۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کرنے کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اور مختلف اذکار کی اپنی اپنی فضیلت ہے جو احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، اس باغ کے پیچھے جو بھی دل و جان سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا تجھے ملے، اسے جنت کی بشارت دے دے۔ معلوم ہوا کہ کلمہ کی گواہی دینا ذکر میں شامل ہے اور اس پر جنت کی بشارت ہے۔ اس کے علاوہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کثرت سے دعا و استغفار کرنا، رب سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بھی ذکر الہی میں شامل ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی، تعریف بیان کرنا اور آیت الکرسی اور سورہ حشر کی آخری آیت میں مذکورہ اس کے شاندار ناموں، عظیم صفات اور حکیمانہ افعال کے ذریعے ثناخوانی کرنا، نیز مخلوقات پر رب کی نعمتوں کے تذکرے سے اس کی تعظیم بجا لانا، یہ سب ذکر الہی میں شامل ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لوگو تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو، کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی پہنچائے؟ اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے ساتھ دشمن تھے، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ پیارے دوستو، ان کے علاوہ دیگر آیات بھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے کی تاکید ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا بھی ذکر اللہ میں شامل ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ذکر زبان پر آسان اور میزان میں بھاری ہے، اور اس سے دلوں کی پاکیزگی، زندگی اور اعمال کی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حصول اس کے بغیر ناممکن ہے۔ اور یاد رہے کہ تلاوت قرآن بھی سب سے افضل ذکر ہے، کیونکہ یہ رب العالمین کی تمام تعریفات، نعمتوں کے ذکر، شریعت کی تفاصیل، ہر خیر و بھلائی کی ترغیب اور شر سے روکنے پر مشتمل ہے۔ پیارے دوستو، یہ تو ذکر کے فضائل و برکات، منافع اور نور کا بیان ہے، البتہ ذکر کا اجر و ثواب تو اتنا عظیم ہے کہ جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ اس کا کسی انسانی دل پر گمان ہوا ہے۔
ذکر الہی کے اجر و ثواب کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن کے شروع میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا، اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 خطائیں مٹا دی جائیں گی، اور شام تک یہ وظیفہ شیطان سے اس کی حفاظت کا ضامن رہے گا، اور اس سے بھی زیادہ بار پڑھنے والے کے سوا کوئی بھی اس سے افضل عمل والا نہیں آئے گا۔ پیارے دوستو، خود ہی سوچ لیں کہ اس حدیث میں بتائے گئے عمل پر کتنا وقت لگ جائے گا، لیکن اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ کتنا زیادہ ہے۔ لیکن افسوس کہ ان اعمال کو کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ آج دنیا کے چند روپے کی خاطر اور دنیا کے چھوٹے سے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے کی ہمیں فرصت نہیں ملتی، حالانکہ ان اعمال کے فائدے اور اجر بہت زیادہ ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ آخرت کی زندگی کو بھلائے ہوئے ہیں۔ اگر ہم آنے والی منازل یعنی موت، قبر، حشر اور حساب و کتاب کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں تو پھر ہم ایسے اعمال کی پابندی ضرور کریں گے جو ہماری آخر کے لیے ذخیرہ ثابت ہوں گے۔ ایک روایت میں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں بیٹھے بیٹھائے کر لیا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 100 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تو یہ آل اسماعیل سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہو جائے گا۔ پھر 100 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو تو یہ زین و سامان سے تیار شدہ اللہ کی راہ میں دیے گئے 100 گھوڑوں کے برابر ہو جائے گا۔ پھر 100 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو تو یہ نشان زدہ 100 اونٹنیوں کی مقبول قربانی کے برابر ہو جائے گا، اور 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو تو اس کے ثواب سے آسمان و زمین کا خلا پر ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، کتنے آسان اذکار ہیں، لیکن ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم لوگ اس اجر کو پانے کی کوشش نہیں کرتے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک روایت میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن اذکار سے تم اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہو، ان میں سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وہ الفاظ ہیں جو عرش کے گرد گھوم کر شہد کی مکھی کی طرح بھن بھناتے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، کتنی عظیم فضیلت ہے ان کلمات کی جو بیان کی گئی حدیث میں بتائے گئے ہیں کہ بندہ زمین پر ان کلمات کا ذکر کرتا ہے اور یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے یعنی اللہ کے حضور اس بندے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ کے عرش کے سامنے ہو تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے ورد کی کثرت کیا کریں۔ جتنا آپ ان کلمات کی کثرت کریں گے اتنا ہی زیادہ عرش کے سامنے یہ کلمات آپ کا تذکرہ کریں گے۔ دوستو، سودا بڑا زبردست ہے کہ زمین پر اللہ کی تسبیح کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے اور یہ کلمات اللہ کے عرش کے سامنے اس شخص کا تذکرہ کریں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا جنتی لوگ ذکر الہی کے بغیر گزرنے والے لمحات پر افسوس کریں گے اور کسی چیز پر نہیں کریں گے، انہیں تب حسرت ہوگی جب وہ ذکر کے عظیم ثواب کو دیکھ لیں گے۔ پیارے دوستو، ذکر کا ایک بدلہ یہ بھی ہے کہ ذکر کرنے والے کو شیطان سے حفاظت نصیب ہو جاتی ہے، جیسا کہ حارث بن حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو 5 کلمات پڑھنے کا حکم دیں، جن میں سے ایک ذکر الہی ہے، کیونکہ اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے
جس کے پیچھے دشمن بڑی تیزی سے لگا ہو اور وہ کسی مضبوط قلعے میں داخل ہو کر اپنے آپ کو اس دشمن سے بچا لے۔ اسی طرح بندہ اپنے آپ کو شیطان سے ذکر الہی کے حصار کے بغیر بچا نہیں سکتا۔ اسی طرح ذکر کا سب سے بڑا اجر و ثواب جہنم سے نجات اور جنت ہے، اور اس سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی رضامندی کا ثبوت ہے۔ اور ذکر کر کے ثواب میں سے یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو ہمیشہ تنگیوں، تکلیفوں اور بربادیوں سے بچا لیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ مطلب یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرتے، اللہ کی پاکی نہ بیان کرتے تو قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پیارے دوستو، ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کا نام دونوں جہانوں میں روشن کر دیتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اسی طرح ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے روح و بدن کے لیے مدد اور حرام چیزوں سے رکاوٹ نصیب ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ روزی بھی میسر کرتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ یہ مخلوقات کی دعا و تسبیح ہے اور اسی سے مخلوقات کو رزق نصیب ہوتا ہے۔ اور ذکر کے ثواب میں یہ بھی ہے کہ نفاق سے برات نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ یہی دین میں سب سے بڑی مصیبت و آفت ہے۔ یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کے لیے ہمیشہ جامع کلمات ہی اختیار فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو جامع کلمات بتلائے وہ یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی تعداد، اپنے نفس کی رضا، اپنے عرش کے وزن اور اپنے کلمات کی سیاہی کے برابر اپنی تعریفات کے ساتھ پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے برابر پاک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے برابر پاک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے وزن کے برابر پاک ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کی سیاہی کے برابر پاک ہے۔ پیارے دوستو، ہر مسلمان کو چاہیے صبح و شام ان جامع کلمات کا ورد کرے۔ ان کلمات کے ورد کی بڑی فضیلت ہے۔ بہت ہی کم وقت میں انسان بہت زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتاؤں جو تمہارے رات دن اور دن رات کے ذکر سے بھی افضل ہو؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنی مخلوق کی بھلائی کے برابر، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر چیز کی تعداد کے برابر، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنی کتاب کے شمار کے برابر۔ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس کی مخلوق کے برابر، اور اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس کی مخلوق کی بھلائی کے برابر، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے ہر اس چیز کی تعداد کے برابر، اور اللہ تعالیٰ کی حمد ہے ہر چیز کی بھلائی کے برابر، اور اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس کی کتاب کے شمار کے برابر، اور اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس کی کتاب کے شمار کی بھلائی کے برابر۔ پیارے دوستو، بیان کی گئی احادیث میں جن کلمات کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ کلمات ہمیں مسنون دعاؤں میں آسانی سے مل سکتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان کلمات کو یاد کر لے اور صبح و شام ان کلمات کا ورد کرے۔ آج ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ان کلمات کا اجر کیا ہے، لیکن کل قیامت میں انسان ان اعمال کا اجر دیکھ کر افسوس کرے گا کہ اپنی ساری زندگی ہی اللہ کے ذکر میں گزار دیتا۔ دوستو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں کیا اجر ہے، اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں
ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ اجر عظیم کا وعدہ فرماتا ہے تو خود ہی سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ جس اجر و ثواب کو عظیم اور بڑا بتائے، کیا ہم اس بڑائی اور عظمت کا تصور کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق یہ اجر بڑھا چڑھا کر دے گا۔ اب کتنا بڑھائے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کا ذکر کرنے کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے بے شمار احادیث ہیں۔ ان احادیث میں سے چند روایات آپ کی پیش خدمت ہے۔ یہ روایات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر یعنی ذکر خفی کرے تو میں بھی اپنے شایان شان خفیہ اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر یعنی ذکر جلی کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اپنے اس بندے کو یاد فرماتا ہے، اور ایسی محفل میں یاد فرماتا ہے جو انسانوں کی محفل سے افضل یعنی فرشتوں کی محفل ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اور رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور ان پر سکینہ یعنی سکون و طمانینت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ دوستو، خود ہی تصور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کتنی زبردست فضیلت ہے کہ ایسی مجالس جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے اور فرشتے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ ایسی محفل جہاں اللہ تعالیٰ کے دین کی بات ہو تو وہاں پر لوگوں کو نیند آ جاتی ہے اور ان پر غنودگی آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سکینہ کا نزول ہے۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ کہنے والے کسی شخص پر قیامت نہ آئے گی، یعنی جب قیامت آئے گی تو دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت برپا ہوگی جب دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ رہے گا۔ ان دونوں روایات کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ اس کائنات کا وجود ہی اللہ کے نام پر قائم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو ختم فرما دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ گیا اور اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ندامت وارد ہوگی، اور جو بستر میں لیٹے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بھی ندامت ہوگی۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ پیارے دوستو، کتنا سخت معاملہ ہے، لیکن افسوس کہ ہماری اکثر مجلسیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اور ہم ان مجلسوں سے اٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی ہر مجلس میں اللہ کا ذکر کریں، اور جب بھی بستر پر لیٹیں تو اللہ کا ذکر ضرور کریں۔ اور پہلی بات ذکر ہو چکی ہے کہ تلاوت قرآن بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے، اس لیے ہر رات ہم بستر پر لیٹیں تو اللہ کے ذکر کے ساتھ قرآن پاک کی کچھ تلاوت بھی لازمی کر لیا کریں، اور اپنی مجلسوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کو عام کریں۔ دوستو، روایات یہ بتاتی ہیں کہ جب صحابہ آپس میں ملتے تھے تو سلام کرتے تھے، اور اس کے بعد ایک دوسرے کے سامنے سورہ عصر پڑھتے تھے،
جو کہ قرآن پاک کی مختصر سی صورت ہے، اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ کون لوگ ہیں جو خسارے سے باہر ہیں۔ البتہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کی ہر مجلس کا آغاز ہی اللہ کے ذکر سے ہوا کرتا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی مجالس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور ایک دوسرے کو اللہ کی یاد دلائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ اس حدیث کو امام احمد ابن حبان اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ یار دوستو، اب خود ہی سوچ لیں کہ ذکر کی ہمیں کتنی کثرت کرنی چاہیے۔ دراصل یہ روایات ذکر کی اہمیت کو بیان کر رہی ہیں، اور ذکر کی تاکید کا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کی کس قدر تاکید فرمائی گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ اللہ کا ذکر نہ کریں تو یہ ہماری اپنی ہی کم نصیبی ہے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سے مجاہد کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اس نے دوبارہ عرض کیا، روزے داروں میں سے کس کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ پھر اس نے ہمارے لیے نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقے کا ذکر کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار فرماتے رہے، جو ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو حفص، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تمام نیکیاں لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالکل درست ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا ذکر تمام اعمال میں سب سے آسان عمل ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ نیکیوں میں سبقت لے جائیں تو اللہ کے ذکر کی خوب کثرت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں اور اپنے لیے نیکیوں کے ذخائر اکٹھے کریں۔ ابن حبان اور طبرانی میں حضرت ابو جواز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کیا کرو کہ منافق تمہیں ریاکار کہیں۔ اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ پھر دوستو، پہلے ایک حدیث میں ہم نے یہ ملاحظہ کیا تھا کہ ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، اور یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اتنی کثرت کرو کہ منافق تمہیں ریاکار کہنے لگیں۔ یہاں آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کیسا ذکر کرنے پر کوئی دیوانہ یا ریاکار کہہ سکتا ہے۔ آیا کبھی ہم نے ایسا ذکر کیا ہے کہ کوئی ہمیں دیوانہ کہے؟ ایسے ذکر کو تو چھوڑیں، ہمیں تو اللہ کو یاد کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ ہم 24 گھنٹوں میں اللہ کا کتنا ذکر کرتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حدیث ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تاکید ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم اللہ کا ذکر نہ کریں تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ طبرانی کی ایک روایت میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہوتے ہوئے جو آخری بات کی وہ یہ تھی، میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جب تو فوت ہو تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ انسان کی زبان پر اور دل و دماغ پر مرتے وقت وہی کلمات اور انہی چیزوں کا تذکرہ ہوگا جن کا اس کی زندگی میں تذکرہ تھا۔ اگر ہم زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں گے تو انشاءاللہ موت کے وقت بھی ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہوگا، اور اگر ساری زندگی دنیا کے تذکرے کریں گے تو موت کے وقت بھی وہی تذکرے زبان پر ہوں گے جو زندگی میں تھے۔ ایسے کئی واقعات سامنے آئے ہیں کہ جو لوگ زندگی میں سبزی کے بول لگاتے ہیں، آلو لے لو، پیاز لے لو، تو موت کے وقت ان کی زبان پہ یہی بول سنے گئے ہیں، اور جو لوگ زندگی میں کلمے کی دعوت دیتے رہے ہیں تو موت کے وقت بھی ان کی زندگی پر کلمہ جاری ہوتے دیکھا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زندگی میں اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کریں
تاکہ موت کے وقت بھی ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ دنیا میں بچھے ہوئے پلنگوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور وہ انہیں جنت کے بلند درجات میں داخل کر دے گا۔ دوستو، کتنی زبردست فضیلت ہے کہ زندگی میں نرم نرم بستروں پر بھی ذکر کیا جائے تو بھی یہ درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے ابن آدم کے دل پر اپنی رسیاں ڈالی ہوئی ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو وہ بھاگ جاتا ہے، اور اگر وہ بھول جائے تو وہ اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہی وسوسہ ڈالنے والا خناس ہے۔ دوستو، اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غافل دل کا حال بیان فرما دیا کہ جیسے ہی انسان کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اس دل میں شیطان داخل ہو جاتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، اور اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد والے دل پر وہ قابض نہیں ہو سکتا، بلکہ ذلیل ہو کر واپس لوٹ جاتا ہے اور ایسے انسان سے کوسوں دور بھاگتا ہے۔ حضرت ام انس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں کو چھوڑ دو، یہ سب سے افضل ہجرت ہے، اور فرائض کی پابندی کر، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر، تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت ذکر سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز پیش نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، سب سے آسان عمل اور یہ عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یاد رہے کہ باقی تمام اعمال کے لیے تو وقت مقرر ہے اور وہ موقع کے لحاظ سے کیے جاتے ہیں۔ نماز کا وقت ہے، زکوٰۃ مالدار کے لیے ہے، جہاد بھی کبھی کبھی کرنا ہوتا ہے، حج بھی مالدار کے لیے ہے، لیکن اللہ کے ذکر کے لیے نہ وقت مقرر ہے نہ جگہ، اس کے لیے مالدار ہونا بھی ضروری نہیں۔ ہر کوئی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، کسی بھی جگہ کر سکتا ہے، کسی بھی وقت کر سکتا ہے، دن رات اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، امیر بھی اور غریب بھی، ہر کوئی اللہ کا ذکر کرے، کسی کے لیے کوئی قید نہیں، اور اسی لیے یہ عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ اب فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کس قدر ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارے اعمال نامے میں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز موجود ہو اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں ہمارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل جائے اور ہمارا کام بن جائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو، آمین۔ پیارے دوستو، طبرانی کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص پوری رات عبادت کرنے کی مشقت سے عاجز ہے، دولت خرچ کرنے میں بخیل ہے اور دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں بزدل ہے، اسے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، قربان جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور اللہ تعالیٰ کی صفت کریمی پر، کتنا آسان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو مال نہیں خرچ کر سکتے اور جہاد نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے ارشاد فرما دیا کہ وہ اللہ کا ذکر کریں، اب بھی کوئی محروم رہ جائے تو وہ اس کی اپنی کم نصیبی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک آدمی کے دامن میں درہم ہوں اور وہ انہیں تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو ان دونوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا افضل ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو المخارق نے بیان کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا، وہ عرش کے نور میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ کیا یہ فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں۔ میں نے پوچھا، کیا یہ کوئی نبی ہے؟ جواب ملا نہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ کہنے والے نے کہا، یہ وہ آدمی ہے جس کی زبان دنیا میں اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی اور اس کا دل مسجد میں معلق رہتا تھا اور اس نے کبھی اپنے والدین کو گالی نہیں دلوائی۔ پیارے دوستو، کتنے عظیم لوگ ہوں گے جو عرش کے نور میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ان لوگوں کی صفات اس حدیث میں بیان کر دی گئی ہیں، اور ان صفات میں ایک صفت یہ بھی بتلا دی
कि उन लोगों की ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहती है। दोस्तों, कितना आसान अमल है। अक्सर लोग ऐसे काम करते हैं कि जिनमें हाथ मसरूफ़ होते हैं लेकिन ज़ुबान फारिग होती है। घर में ख़वातीन के भी अक्सर काम ऐसे होते हैं जिनमें ज़ुबान फारिग होती है। इसलिए चाहिए कि काम करते वक्त ज़ुबान पर अल्लाह का ज़िक्र जारी हो और दिल भी अल्लाह की तरफ मतवज्जे हो, ताकि बयान की गई सारी बरक़ात हासिल हो सकें। प्यारे दोस्तों, अगर गौर किया जाए तो इंसान का तो मकसद तख्लीक ही अल्लाह की इबादत है, अल्लाह का ज़िक्र है, अल्लाह को पहचानना है। लेकिन अफसोस कि हम लोग अपने मकसद हकीकी को भुलाए हुए हैं। दोस्तों, ज़िक्रुल्लाह के बारे में ये चंद अहादीस नबविय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी जो आपने मुलाहिज़ा की। आइए आपको अल्लाह के ज़िक्र के हवाले से अकाबिरीन के चंद कीमती अक़वाल बताते हैं जिनमें अल्लाह ताला के ज़िक्र की मज़ीद अहमियत और फजीलत बयान हुई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए रब, कौन सा शुक्र तेरी शान अज़ीम के लायक है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मेरी शान ये है कि तुम्हारी ज़ुबान हमेशा मेरे ज़िक्र से तर रहनी चाहिए। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, तुम अल्लाह ताला के ज़िक्र को लाजिम पकड़ो क्योंकि वो शिफा है, और लोगों के ज़िक्र से बचो क्योंकि वो बीमारी है। इमाम अहमद बिन हम्बल से मनकूल है कि हज़रत माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आदमी का कोई भी अमल अल्लाह ताला के ज़िक्र से बढ़कर उसे अजाब से निजात दिलाने वाला नहीं। लोगों ने कहा, ए अबू अब्दुर्रहमान, जहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, यहाँ तक कि बंदा अल्लाह ताला की राह में जहाद करते हुए अपनी तलवार से इतने वार करे कि वो टूट जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में फरमाया, और वाकई अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ा है। हज़रत सुफ़ियान सौरी ने हज़रत ज़िन्नून मिस्री रहमहुल्लाह से ज़िक्र के मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने कहा, ज़िक्र ये है कि ज़ाकिर यानी मार्फत इलाही में इस कदर महव हो जाए कि उसे ज़िक्र की खबर ही ना हो। हज़रत अबू यजीद बस्तामी रहमहुल्लाह से सवाल किया गया कि आरिफ की अलामत क्या है। उन्होंने फरमाया, वो अल्लाह ताला के ज़िक्र से गफलत ना करे और उसके हक़ से उचाट ना हो और उसके अलावा किसी से उन्स हासिल ना करे। हज़रत जुनैद रहमहुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला से गफलत दोज़ख में दाखिल होने से बदतर है। हज़रत काबे अहबार रहमहुल्लाह ने फरमाया, अपने घरों को अल्लाह ताला के ज़िक्र से रोशन करो जिस तरह के उसके साथ अपने दिलों को रोशन करते हो। हज़रत साहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी रहमहुल्लाह ने फरमाया, मुर्दा दिलों की हयात उस हस्ती के ज़िक्र से है जो हमेशा से ज़िंदा है और उसे कभी मौत नहीं आएगी। इसी तरह शेख अबुल हसन शाज़िली रहमहुल्लाह ने फरमाया, आरिफ जब गफलत की वजह से एक या दो सांसों के लिए ज़िक्र छोड़ देता है तो अल्लाह ताला उस पर एक शैतान मुसल्लत फरमा देता है जो कि उसका साथी होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। प्यारे दोस्तों, यहाँ हमें अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है कि हमारे तो दिन रात अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर गुज़रते हैं, हमारा क्या हाल होगा। और पहले भी ज़िक्र हो चुका है कि गाफिल दिल पर शैतान काबिज़ हो जाता है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि अपने दिल को अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना रखे। हज़रत मुजाहिद रहमहुल्लाह ने फरमाया, इंसान का शुमार उस वक्त तक कसरत से अल्लाह ताला को याद करने वालों में होता है जब वो खड़े बैठे लेटे हुए हर हाल में अल्लाह ताला को याद करे। हज़रत अबू अब्बास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मोमिन अल्लाह ताला के ज़िक्र के साथ कवी होता है और मुनाफिक खाने के साथ कवी होता है। इसी तरह मोहम्मद बिन फजल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ज़ुबान से ज़िक्र करना गुनाहों का कफ़ारा है और बुलंदी दर्जात है और दिल का ज़िक्र कुर्ब इलाही का सबब है। हज़रत साहब बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो दिन गुज़रता है हक़ ताला पुकारते हैं, ए मेरे बंदे, तूने मुझसे इंसाफ नहीं किया। मैं तुम्हें याद करता हूँ मगर तू मुझे भूल जाता है। मैं तुम्हें अपनी तरफ बुलाता हूँ मगर तू दूसरों की तरफ जाता है। मैं तेरे मसाइब दूर करता हूँ मगर तू ख़ताकारी पर डटा रहता है। ए इब्ने आदम, कल क़यामत को जब तू मेरे पास आएगा तो अपनी इस गफलत और कोताही पर क्या उज़र पेश करेगा। प्यारे दोस्तों, इस हदीस कुर्सी पर हर इंसान को गौर करना चाहिए। इस हदीस कुर्सी के मुताबिक अल्लाह ताला हर रोज़ अपने बंदे को ख़बरदार फरमाता है कि गफलत को छोड़ दो और मेरी तरफ लौट आओ। लेकिन अफसोस के बंदा अल्लाह को भुलाकर गफलत में पड़ा है। हकीकत तो यही है कि आज की गफलत का हमारे पास कल को कोई उज़र नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी हम गफलत में पड़े हुए हैं। मौत से पहले पहले हमें चाहिए कि अपनी गफलत की इस चादर को उतार फेंकें
اور اللہ کا ذکر اس انداز سے کریں کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ دوستو، یہ تھے چند اقوال اکابرین کے جو ذکر الہی کے حوالے سے تھے۔ آئیے اب آپ کو ذکر الہی سے جڑا ایک عجیب واقعہ سناتے ہیں جس میں ذکر الہی کی برکات کا تذکرہ ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے۔ صدیوں پہلے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے شہر میں عشاء کی نماز ہو چکی تھی۔ مسجد کے نمازی آہستہ آہستہ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ مسجد کے کونے میں ایک مسافر بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، سوائے اس مسافر کے تمام نمازی اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ اب مسجد میں صرف خادم اور مسافر رہ گئے ہیں۔ خادم نے تھوڑی دیر تو صبر کیا، پھر مسافر کے سر پر جا پہنچا اور بڑی سختی سے کہنے لگا، میاں جلدی کرو، مسجد سے نکلو، مجھے مسجد بند کرنی ہے۔ مسافر جو اپنے حلیے اور شخصیت سے بہت باوقار لگ رہا تھا، اس نے خادم سے کہا، میں اس شہر میں اجنبی اور مسافر ہوں، شہر میں میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، اس لیے مجھے یہ رات مسجد میں ہی گزارنی ہے، مگر ہماری اس مسجد میں کوئی شخص رات کو قیام نہیں کر سکتا۔ خادم نے کہا۔ مسافر نے پھر سے کہا، دیکھو میرے بھائی، میں مسافر ہوں اور اس شہر میں اجنبی ہوں، میں اس وقت کہاں جاؤں، رات گہری ہو رہی ہے۔ خادم کندھا اچکاتے ہوئے کہا، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اس شہر میں تمہارا کوئی جاننے والا ہے یا نہیں، یا تم رات کہاں بسر کرو گے، فی الحال تو تمہیں مسجد کو خالی کرنا ہوگا، مجھے اسے تالا لگانا ہے۔ مسافر نے خادم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر خادم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب تو اس نے حد ہی کر دی۔ اس نے زبردستی مسافر کا بازو تھاما اور اسے سختی سے ساتھ لے کر مسجد سے باہر کی طرف چل دیا۔ مسافر اس سے بار بار درخواست کر رہا ہے، اللہ کے بندے، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، تمہارا کیا جائے گا، چند گھنٹوں کی تو بات ہے، صبح ہوتے ہی میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ دوستو، یہ وہ دور تھا جب مساجد میں مسافروں کا قیام و طعام قطعاً معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جس زمانے کی بات ہم کر رہے ہیں، اس زمانے میں تو آتے جاتے راہگیر مساجد ہی میں قیام کیا کرتے تھے۔ اہل محلہ ایسے لوگوں کے لیے خوش دلی سے اپنے گھروں سے کھانا لاتے، بعض مسافر کئی دن مساجد میں قیام کرتے۔ اہل محلہ یا آس پاس رہنے والوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ مسافروں کے قیام و طعام کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اس خادم کو نہ جانے کیا ہوا تھا کہ وہ اس مسافر کے ساتھ مسلسل بدتمیزی کرتا چلا جا رہا تھا۔ دیکھنے میں یہ مسافر کوئی عام شخص نظر آتا تھا، بلکہ بہت ہی معزز و محترم دکھائی دیتا تھا۔ مسافر بہرحال مسافر ہوتا ہے، وہ اجنبی اور لاچار ہوتا ہے۔ خادم مسافر کو مسجد سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ مسافر نے اسے کہا، دیکھو، اگر تم مجھے مسجد کے اندر رات گزارنے کی اجازت نہیں دیتے تو مسجد کے دروازے کے باہر دہلیز پر سونے کی جگہ ہے، میں اسی جگہ چادر بچھا کر رات گزار لیتا ہوں۔ مگر اس روز نہ جانے خادم کو کیا ہوا تھا کہ اس نے مسافر کو مسجد کی دہلیز پر سونے سے بھی روک دیا۔ مسجد کے سامنے ہی ایک تنور تھا، تنور پر آنے والے گاہکوں کا سلسلہ تھم چکا تھا۔ نان بھائی اب گھر جانے کی تیاریوں میں تھا۔ اس نے مسافر اور خادم کے درمیان ہونے والی تکرار سنی تو تنور بند کر کے دکان کو تالا لگا کر مسافر اور خادم کی گفتگو سننے لگا۔ جب اس نے دیکھا کہ خادم کسی طور بھی مسافر کو مسجد میں سونے کی اجازت دینے پر آمادہ نہیں، تو آگے بڑھا اور اس مسافر سے بہت ادب سے کہنے لگا، جناب چلیے آپ رات میرے گھر پر بسر کر لیجئے۔ اس نے نہایت احترام سے مسافر کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ مسافر بھی اس وقت مجبور تھا، نہ جانے اس کے پاس پیسے نہیں تھے یا اس بستی میں کسی سرائے کا وجود ہی نہ تھا۔ مسافر نے دیکھا کہ نان بھائی کثرت سے ذکر و استغفار کرتا ہوا جا رہا ہے۔ گھر میں داخل ہوئے تو بھی اس کے ذکر و استغفار کا سلسلہ جاری رہا۔ مسافر کو نان بھائی کا اہتمام کے ساتھ اس طرح ذکر و استغفار کرنا بہت بھلا لگا۔ نان بھائی صبح سویرے پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے روزمرہ کے کام شروع کیے، آٹا گوندنے لگا، تو اس دوران بھی وہ کثرت سے ذکر و اذکار کرتا رہا۔ مسافر نے بہت تعجب سے اس نان بھائی کے معاملات پر غور کرنا شروع کیا۔ بظاہر یہ ایک ان پڑھ شخص ہے جس کا کام تنور میں روٹیاں لگانا اور فروخت کرنا ہے، مگر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اس قدر گہرا ہے کہ وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا چلا جا رہا ہے۔ پر دوستو، وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جو ہر حالت میں اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری سے بچ کر رہو۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ رب العزت نے عقل مند لوگوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا،
जो उठते बैठते लेटते हुए हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं। देखा जाए वो एक मामूली नानबाई था, मगर वो हर कदम पर अपने रब को याद कर रहा था। मुसाफिर ने नानबाई से कहा, सुनो, मैंने जब से तुम्हारे साथ मुलाकात की है तुम मुसलसल अपने खालिक को मालिक को याद कर रहे हो, उसका जिक्र कर रहे हो। लगता है कि जिक्र करना तुम्हारी तबीयत सानिया बन चुकी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो शख्स कसरत से अपने रब को याद करता है और जिक्र व अज़कार करता रहता है उसे बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं। क्या तुम्हें भी इस कसरत से जिक्र अज़कार करने से कोई फ़ायदा मिला है? कहने लगा, क्यों नहीं जनाब, मुझे ज़िंदगी में अज़कार के बेपनाह फ़वाइद हासिल हुए हैं। मैंने अपने रब ताला से आज तक जितनी दुआएं मांगी हैं सब कबूल हुई हैं। बस एक दुआ बाकी है जो कबूल होने से रह गई है। गालबन ये मेरे गुनाहों की वजह से अब तक कबूलियत का शर्फ हासिल नहीं कर सकी। मुसाफिर ने हैरत और ताज्जुब से पूछा, नौजवान मुझे बताओ तुम्हारी वो कौन सी दुआ है जो अभी तक कबूल नहीं हुई? नानबाई ने कहा, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी मुलाकात अबू अब्दुल्लाह अहमद बिन हम्बल से हो जाए। अभी तक ऐसा मौका नहीं आ सका कि मेरी उनसे मुलाकात हो जाती। अजनबी मुसाफिर ने नानबाई की बात सुनी तो मुस्कुरा दिए और कहने लगे, लो मियाँ खुश हो जाओ, तुम्हारी वो दुआ भी कबूल कर ली गई है। अल्लाह ताला ने आज अबू अब्दुल्ला अहमद बिन हम्बल को ज़बरदस्ती तुम्हारे घर भिजवा दिया है। दोस्तों, इस वाक़े में आप अजनबी मुसाफिर का जिक्र पढ़ते चले आ रहे हैं। वो चारों मशहूर तरीन आइम्मा में से चौथे इमाम अबू अब्दुल्ला अहमद बिन हम्बल थे। ये कोई आम शख्सियत ना थे, बल्कि अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम और जाहिद थे। दोस्तों, ज़रा गौर करें अपने इन सलफ़ सालिहीन की सादगी और तवाज़ो पर। इमाम अहमद बिन हम्बल को कौन नहीं जानता? लोग तो उनका नाम सुनते ही एहतराम से निगाहें नीची कर लेते हैं। उनके दिलों में इमाम साहब का बेहद एहतराम था। ये वक्त तो ऐसा भी आया जब खलीफा वासिक बिल्ला की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि किसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल उसके घर तशरीफ़ ले आए। जब मस्जिद का खादिम उन्हें निकाल रहा था, अगर उस वक्त वो अपना तारुफ करवा देते तो कई लोग उन्हें अपना मेहमान बनाने को अपने लिए एजाज़ तसव्वुर करते, मगर उनका तकवा और तवाज़ु इस आला मकाम की थी कि उन्होंने अपना तारुफ किसी को नहीं करवाया। दोस्तों, बात ज़िक्र अज़कार और उसके फ़ज़ाइल की हो रही थी कि नानबाई ने इस्तग़फ़ार और ज़िक्र की कसरत से ये मकाम हासिल कर लिया था कि अल्लाह ताला ने उसकी तमाम दुआएं कबूल फरमा ली। यही नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने ऐसे हालात व असबाब पैदा फरमा दिए कि इमाम अहमद बिन हम्बल जैसी अजीम शख्सियत उसके घर की मेहमान बनती है। वो उसके घर पूरी एक रात बसर करते हैं। जो सआदत खलीफा वक्त को चाहते हुए ना मिल सकी, उस नानबाई को ज़िक्र की कसरत की वजह से मिल गई। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ज़िक्रुल्लाह बड़ी चीज़ है, उसके फ़ज़ाइल व बरकत बेशुमार हैं। उसकी फ़जीलत के लिए यही काफ़ी है कि अल्लाह ताला ज़िक्र इलाही में मशगूल लोगों का ज़िक्र अपने पास फरमाता है। दोस्तों, आज वक्त है कि इस वक्त को कीमती बना लिया जाए। अपने हर लम्हे को अल्लाह की याद और अल्लाह के ज़िक्र में बसर करें ताकि कल को अफसोस ना करना पड़े। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपना ज़िक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इसी ज़िक्र को हमारी निजात का ज़रिया बनाए। आमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुतल्लिक़ अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।